मुबशर, जावेद गिल और मिसेस रहीला का आपको सलाम पहुंचे। आज मॉर्निंग डिवोशन में हमारा मजमून मसीह यस्सु किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा रहेगा। आज मेरा ये चौथा मजमून है मसीह यस्सु के जी उठने के हवाले से। पहला करंथियों 15:3 फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15 वर्स 3। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो अब आप देखें कि लफ्ज जोर दिया गया किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी यहाँ पर ये बात हमारे सामने आती है कि मसीह यस्सु का पकड़वाया जाना और मसलूब होना, दफन होना, जी उठना ये हादसाती बात नहीं, यह इत्तफाकी अमर नहीं, बल्कि ये किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। यानी पहले से मसीह यस्सु के बारे में बताया गया कि वो इस दुनिया में मुकद्दसा मरियम से पैदा होगा और मसलूब किया जाएगा, दफन किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो लिहाजा दुनिया में लोग कहते हैं 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए। ऐसा किसी के बारे में ना तो पहले कभी हुआ और ना ही होगा। सिर्फ एक ही हस्ती बेगुनाह दुनिया में जाहिर हुई जिसने अपनी जान कलाम मुकद्दस के मुताबिक दे दी और फिर मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो लिहाजा जोर से नारा मारें कि आपका यस्सु जिंदा है। बोले मेरा यस्सु जिंदा है, मेरा यस्सु जिंदा है, मेरा यस्सु जिंदा है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम देखें किताबे मुकद्दस के मुताबिक कहाँ कहाँ पुराने अहदनामे में उसके मौत के हवाले से, कफारे के हवाले से और दफनाने के हवाले से, जी उठने के हवाले से पेशनगोइयाँ की गई। तो मैं चंद एक बेशुमार हवाला जात हैं, लेकिन इस मज़मून को सीधा करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए चंद जरूर हवाला जात आपसे शेयर करूंगा, अगर ये सब नहीं कर सकूंगा। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि कलाम का फायदा तब भी आपको होता है जो हवाले में बोलता हूं, तो आप जरूर उनको निकाल के उनका मुतालिया किया करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि होसिया की किताब 6 बाब उसकी दूसरी आयत में खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ और जी उठा। फिर सबसे बड़ी पेशन गोई पैदाइश 3 बाब 15 आयत की है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो लिहाजा हम देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन कफारे, जब मसीह यीशु ने कफारा दिया, सलीब पर जान दी, तो उसने शैतान को हरा दिया, मौत को मौत की नींद सला दिया और इस पेशन गोई की यूं तकमील हुई। मसलूबियत के हवाले से सबसे बड़ा हवाला, कफारे के हवाले से सबसे बड़ा हवाला यसाया 53 बाब है। आप जरूर उसकी बार बार स्टडी करें और कलाम को समझने की कोशिश करें। तो मैं ये बता रहा हूँ किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। फिर आप मत्ती की इंजील में इसका वाकया जो है 5 बार पाया जाता है कि मसीह यीशु ने खुद ऐलान किया अपनी मौत के हवाले से। और मत्ती 16 बाब और उसकी 4 आयत को आप पढ़कर देख सकते हैं, 17 बाब की 23 आयत को पढ़ के देख सकते हैं और 28 बाब की 6 आयत को आप पढ़कर देख सकते हैं। तो लिहाजा कलाम मुकद्दस में
یہ لکھا ہے مقدس متی رسول کی انجیل 16 باب 21 آیت۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر زہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پھر 17 باب اس کی 22 اور 23 ہے۔ جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت غمگین ہوئے۔ تو لہذا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا مسیح یسوع کا مرنا جی اٹھنا حادثاتی بات نہیں، بلکہ نبیوں کی پیشن گوئی کے مطابق ہے۔ مرکز میں 2 باب اس کا ذکر کیا گیا ہے، مرکز 8 باب اس کی 31 آیت، مرکز 10 باب 32 سے لے کے 34 آیت تک، لوکا میں اس کے بارے میں 3 بار اس کی موت کے حوالے سے اس نے اپنا ذکر کیا، لوکا 9 باب 22 آیت، لوکا 18 باب 33 آیت، اور یونا کی انجیل میں 1 بار کہ تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں تیسرے دن اٹھا کھڑا کروں گا، یونا 2 باب اس کی 19 آیت کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو لہذا رسولوں کا ایمان کوئی اندھا ایمان نہیں تھا۔ مسیح یسوع 40 دن تک ان پر ظاہر ہوتا رہا۔ جب مسیح یسوع نے ان پر ظاہر کیا اور وہ جان گئے کہ واقعہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 5ویں آیت، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر رسولوں کو، سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا حضور دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ میں نے پہلے میسج کے اندر جو ہے ترتیب وار سارے مسیح یسوع کے ظہور کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا تھا، اور یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھا، پہلا کرنتھیوں 15 باب 5 سے 8 آیت تک، کہ مسیح خداوند یسوع مسیح کا بندہ پالوس رسول ترتیب وار ان تمام ظہوروں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان کا ایمان لانا کوئی اندھا ایمان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جب سچ جان لیا کہ یسوع زندہ ہے، اور مسیح یسوع نے مختلف موقعوں پر اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، جب وہ اس بات پہ یقین کر لیا کہ واقعی مسیح یسوع زندہ ہے، تو پھر وہ بند کمروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے زندہ یسوع کی منادی کی۔ اگر اعمال 4 باب اس کی 33 آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 33 ورس کو اگر آپ میرے ساتھ نکال کے پڑھیں کلام مقدس میں سے، اعمال 4 باب اس کی 33 ورس، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ کیا لکھا ہے؟ رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ ہاللویہ، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ہو۔ رسول جو ہے یہ بڑی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بڑی قدرت کا مطلب کیا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن تک وہ ان کو نظر آتا رہا، نظر آنے کے بعد 40 دن کے بعد آسمان پر
اٹھائے جانے کے بعد 10 دن کے بعد خدا یسوع مسیح نے پاک روح کو نازل کیا، اور یہ وہ قدرت تھی جو کہ روح القدس کے وسیلہ سے انہیں ملی، اور پاک روح ہی نے انہیں اتنی دلیری بخشی، اور وہ گھروں سے نکلے، بادشاہوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، اختیار والوں کے سامنے انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے پیغام دیا۔ تو لہذا جو پہلے ڈر اور خوف کی وجہ، یہودیوں کی وجہ سے بند دروازوں میں بند تھے، لیکن 40 دن کی رفاقت روح القدس کے نزول نے انہیں سورما بنا دیا، اور چند ہی برسوں میں انہوں نے اپنی دنیا کی شکل کو جو ہے وہ بدل دیا۔ ہیلیلویا، خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ تو اب جی اٹھے یسوع کی منادی کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں اور آپ اس کی منادی کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو ہم پہنچانے کا وسیلہ بنیں۔ جب آج ہم اس پوائنٹ پر غور کر رہے ہیں کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اس کے جی اٹھنے کے حوالے سے چند حقائق پر بات کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں برکت ملے۔ نمبر 1، خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہماری نجات پر مہر لگ گئی۔ اگر فرض کیا کہ یہ سارا کچھ کفارہ دے دیا گیا، ساری باتیں پوری ہو گئیں، اور اگر فرض کیا کہ یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو پھر کفارے کا کیا بنتا، ہماری نجات کا کیا بنتا؟ تو مسیح یسوع نے زندہ ہو کر ہماری نجات پر مہر کر دی۔ تو مسیح یسوع کا زندہ ہونا بہت لازمی تھا۔ اب عبرانیوں کا مصنف 7:25 میں کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ اب جو مسیح یسوع کے یعنی غیر قومیں ہوں، اپنے ہوں، کوئی بھی ہو، جو توبہ کر کے یسوع کے پاس آتا ہے وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ رومیو 10 باب اس کی نامیات کو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے زندہ ہونے کے بعد جو ہے ہماری نجات پر مہر کر دی۔ تو ہم پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زندہ ہونے سے ہماری نجات کی تکمیل ہو گئی، نجات پر خدا نے مہر کر دی، ثبت کر دی، اور اب میرے اور آپ کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس گھڑی چاہیں، پاک روح میں قائل کرتا ہے، ہم نئی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا زندہ ہونا اس کی الہی ذات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح الہی شخصیت کے مالک تھے۔ یوحنا 10:17 میں لکھا ہے، مسیح یسوع کا بیان ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو لہذا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ حوالہ پیش کر رہا تھا کہ مسیح یسوع کا زندہ ہونا اس کی الہی ذات کو ظاہر کرتا ہے، ان کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئے، سب موت کا جب سامنا ہوا تو وہ موت سے ہار گئے اور وہ مر گئے اور ان کی قبریں موجود ہیں۔ لیکن ایک ہی شخصیت اس دنیا میں آئی جس نے موت کی نیند ہرا دیا۔ جتنے نبی پیغمبر آئے، جب موت کے سامنے ان کا سامنا ہوا
تو وہ سب اسے موت سے ہار گئے۔ تو لہذا مسیح یسوع نے موت کو موت کی نیند سلا دیا، اپنی موت کے وسیلہ سے مسیح یسوع غالب آیا۔ لہذا میں نے بتایا کہ مسیح یسوع الہی شخصیت کے مالک تھے۔ اس سے پہلے اگر کوئی زندہ ہوا تو وہ خداوند یسوع مسیح نے موزانہ طور پر ان کو زندہ کیا، لیکن مسیح یسوع کے الفاظ ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ اس کی الہی ذات کو ظاہر کرتا ہے، یعنی الہی ذات اس کے خداوند ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب مسیح یسوع نے سجدہ قبول کیا، یہ اس کی الہی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح یسوع گناہ معاف کرتا ہے، اس نے ڈاکو کے گناہ صلیب پر معاف کیے، اس نے مفلوج کے مرکز 2 باب میں گناہ معاف کیے۔ تو گناہ وہی معاف کر سکتا ہے جو الہی ذات رکھتا ہے، جو خدا ہو۔ تو لہذا یعنی اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ الہی ذات کے مالک تھے، اور ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ آج تک جتنے قبر میں گئے کوئی قبر سے واپس نہیں آیا سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ تیسری بات جو میں بتا رہا ہوں، زندہ ہونے کے بعد جو ہمیں ہمیشہ کی رفاقت مل گئی۔ اگر مسیح یسوع زندہ نہ ہوتے تو ہم اس رفاقت سے محروم رہ جاتے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، مقدس متی رسول کی انجیل 28 باب 20 آیت، زندہ ہونے کے بعد مسیح نے یہ بیان دیا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی ہر وقت ایک لمحہ بھی وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس سے الگ ہو جائے تو ہو جائیں، لیکن وہ آپ اپنے کلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آپ دیکھیں پیدائش 3 باب میں تو خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے پاس آتا تھا، اور یہ رفاقت کافی عرصے تک قائم رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ گناہ نے ان کی رفاقت میں رکاوٹ ڈال دی، اور مسیح یسوع نے کفارہ دے کر اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیا، اس رکاوٹ کو ختم کر دیا، اور ہمارا رشتہ پھر سے بحال ہو گیا، ہمارے لیے عدن پھر سے کھل گیا۔ ہیلیلویا، خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو۔ تو اب میں اور آپ باپ کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ثبوت فیلوشپ کا یہ ہے کہ ہیکل کا پردہ جو کہ اتنا موٹا تھا، جو سلا ہوا تھا، جو 70 فٹ لمبا، 24 فٹ چوڑا، 4 انچ موٹا تھا، 2 جوڑی بیل اسے مخالف سمت کھینچے تو وہ پٹ نہیں سکتا تھا۔ تو جب مسیح یسوع نے کفارہ دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پردہ پھٹ گیا، اور مسیح یسوع نے زندہ ہو کر اس کے اوپر مہر کر دی۔ ہیلیلویا، خدا ان کا شکر ہو۔ ساری رکاوٹیں ختم ہوگی، جدائی کی دیوار ڈھا دی گئی۔ اب ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ خوشی منائیں اور خوشی سے بھر جائیں کہ زندہ یسوع ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جو کل کا میں نے میسج دیا تھا، پرسوں کا میں نے میسج دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ خوشی میں کسی وقت ہو نہ ہو، غمی میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ صدرک مصعب جو کی ساتھ وہ آگ کی بٹی میں چلا گیا، اور دانیل کے پاس وہ شیروں کی ماند میں چلا گیا، پترس کے ساتھ وہ جیل میں وہ چلا گیا۔ ہیلیلویا، پالوس اور سلاس کے ساتھ وہ جیل میں چلا گیا۔ آج جہاں بھی اس کے ایماندار لوگ ہیں، دکھ میں، اذیت میں، پریشانی میں ستائے جا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں بند کی گئی ہیں تو یقین جانے کہ یسوع آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔
खुदावंद ऐसा नहीं कि उसे इल्म नहीं कि आप दुख उठा रहे हैं या आप परेशान हैं, खुदावंद आपके साथ है। तो जिंदा यीशु जो है वो उसने हमें अब्दी रफाकत बख्श दी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो। नंबर 4, उसके जिंदा होने से हमें क्या मिला या क्या पता चलता है? उसके जिंदा होने से इस बात पर हम देखते हैं कि मोहर सब्बत कर दी गई कि मुर्दों की क़यामत यकीनी है। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप भी अपनी अपनी बारी पर हम जी उठेंगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। पहला कुरिन्थियों 15:12 पास जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है, तुम्हारा ईमान बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जलाया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिल फर्ज मुर्दे नहीं जी उठते और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से बदनसीब हैं। अब खास बात, लेकिन फिल वाकया, अब इन सारी बातों का निचोड़ जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमियों के सबब से मौत आई तो आदमियों ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो कि मसीह यीशु जब जिंदा हुआ तो हमें यकीन है कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक का पढ़कर देखें कि जो कब्रों में सो रहे हैं वो जी उठेंगे। ईमानदारों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो जिंदा ईमानदार हैं वो तब्दील हो जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो लिहाजा मैंने मसीह यीशु के जिंदा होने के हवाले से 4 बातें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं कि मसीह यीशु का जिंदा होना, शागिर्दों ने, रसूलों ने, उनका ईमान कोई अंधाधुंध नहीं था। वो किताब मुकद्दस के मुताबिक और मसीह यीशु के ज़ाहिर होने के वसीला से जो मुख्तलिफ मौकों पर ज़हर हुआ, रूह कुदस के नज़ूल ने उन्हें सूरमा बना दिया। जब पूरा यकीन हो गया, बंद दरवाजों से बाहर निकल आए, उन्होंने यीशु की मनादी की और यीशु के जी उठने के हवाले से 4 बातें मैंने आपसे की। नंबर 1 कि हमारी निजात पे मोहर हो गई। नंबर 2, मसीह यीशु लाही शख्सियत के मालिक हैं। नंबर 3, हमें हमेशा की रफाकत मिल गई। नंबर 4, मुर्दों की क़यामत यकीनी है। तो लिहाजा अब शागिर्दों ने अपना दौर पूरा किया है, अब मेरी और आपकी बारी है। उन्होंने इमाल की किताब में जिंदा यीशु के बारे में भरपूर गवाही दी, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, अपनी जानों का दरेग ना किया। आज मैं और आप, अगर आप मसीही हैं और आपका ये ईमान है कि आप यीशु पर ईमान रखती हैं और रखते हैं, और ये भी आपका ईमान है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जिंदा यीशु की मनादी करें। आज ही से रूह से भर जाएं, खुशी से भर जाएं, शादमानी से भर जाएं, और ये ना कहें कि मेरी कोई एजुकेशन नहीं, मेरी कोई तालीम नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। खुदावन का बंदा कहता है ज़बूर में से अपना मुंह खोल, खूब खोल, तो मैं खुदावन कहता है कि मैं उसे भर दूंगा। तो आप उठें और फैसला करें
کہ میں آج کے بعد یسوع کی ہوں، آج کے بعد میں یسوع کا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ میں میری باقی ماندہ زندگی آج عہد کریں، اقرار کریں، بولیں کہ یسوع میں تیری ہوں، یسوع میں تیرا ہوں، میں تیرے لیے زندہ رہوں گی، میں تیرے لیے زندہ رہوں گا۔ میرا سب کچھ اے خداوند خدا جو تو نے دیا ہے وہ سب تیرا ہے، میری تو سانسیں بھی اپنی نہیں ہیں اور وہ بھی تیری ہیں۔ جب تو چاہے تو لے لے، تو میں کس بات پہ گھمنڈ کر سکتا ہوں؟ یہ زندگی تو تیری ہے، تو نے مجھے دی ہے، اور میں آج اس کلام کے وسیلہ سے توبہ کرتی اور توبہ کرتا ہوں۔ میں خداوند خدا تیرے جی اٹھنے کی منادی اپنے دوستوں میں کروں گی، اپنی سہیلیوں میں کروں گی، اپنے رشتہ داروں میں کروں گی، اپنے خاندانوں میں کروں گی۔ اسی طرح آپ بھی یہ عہد کریں کہ اے خداوند خدا آج کا کلام میرے لیے ہے، میں اپنے خاندان کو جو ابھی تک بچا نہیں ان کو تیرا کلام سناؤں گا اور ان کو تیرے پاس لاؤں گا۔ اے جی اٹھے یسوع، تو میرے جیون میں زندہ ہے اور میں تیرے زندہ ہونے کی گواہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین آمین۔